در حقیقت یہ لوگ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے کیا خوب کہا ہے حق اور باطل کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ موسی و فرعون شبیر و یزید عید و قوت از حیات آید پدید، یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت شبیر کو حق کی علامت کہا اور فرعون اور یزید کو باطل کہا، اور کہا کہ شروع سے ہی یہ دو قوتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، یعنی حق اور باطل ایک دوسرے کے مقابلے پر ہیں۔ اور پھر کہا زندہ حق از قوت شبیری است، یعنی حق اگر زندہ ہے تو قوت شبیر کی وجہ سے زندہ ہے۔ اور پھر کہا باطل آخر داغ حسرت میری است، کہ باطل کے مقدر میں ہمیشہ ناکامی اور حسرت رہی ہے۔ اور یہی موقف ہے جو آج ہم بیان کر رہے ہیں، ہر حسینی کا یہی موقف رہا ہے۔ اور اگر ہم آج کے اس معاشرے میں دیکھیں تو یہی کچھ ہے، شہروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ پر یزیدی عناصر جو ہیں، یزیدی فکر کے لوگ بھرپور کوشش کر رہے ہیں اپنی حسینیت کو مٹانے کے لیے، حسینیت کو دبانے کے لیے، لیکن ہر جگہ پر وہ ناکام ہیں اور ناکام ہی رہیں گے۔ حسینی جو کہ حق کے ساتھ ہیں اور حق تیزی سے پھیل رہا ہے، اس میں شیعہ سنی تفریق نہیں ہے کہ اس محرم میں آپ نے دیکھ لیا کہ کراچی میں ایک شرپسند مولوی نے اپنے جوان بیٹے کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ مجلس عزا میں شرکت کے لیے گیا۔ کیا تکلیف تھی کہ مجلس میں جائے گا کہیں شیعہ نہ ہو جائے، حالانکہ وہاں پر ذکر حسین ہوتا ہے۔ تکلیف اصل میں ذکر حسین سے ہے، اور یہ تعصب اس قدر بڑھ گیا ہے کہ گزشتہ روز مجھے کسی نے اس واقعے کے بارے میں آگاہ کیا کہ راولپنڈی چکری کے نزدیک ایک گاؤں ہے کولیاں حمید، وہاں پر ایک خاتون جو کہ مسلک کے اعتبار سے اہل سنت لیکن ذکر حسین سے اس کو لگاؤ تھا، اس کی شادی بھی ایک اہل سنت گھرانے میں ہوئی، اور یہ جو خاتون ہے یہ بول نہیں سکتی، یعنی قوت گویائی سے محروم ہے۔ اب تعصب کی انتہا دیکھیے گا جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ یہ خاتون 23 صفر 2024 یعنی کچھ دن پہلے وہاں کا ایک علاقہ چک دانیال، وہاں پر ایک مجلس عزا کا انعقاد ہوا اور یہ خاتون اس مجلس میں شرکت کرنے کے لیے چلی گئی۔ اکثر اہل سنت مجالس میں شرکت کے لیے آتے ہیں، لیکن جب یہ خاتون واپس گئی تو اس کے ظالم یزیدی شوہر اور اس کے سسر کو اتنا برا لگا، انہیں ذکر حسین سے اس قدر تعصب تھا، اس قدر تکلیف تھی کہ ان ظالموں نے اس بیچاری خاتون کو چھریوں سے وار کر کے انتہائی ظلم کے ساتھ قتل کر دیا، یا یوں کہیں کہ شہید کر دیا، کیونکہ اس خاتون کا جرم یہ تھا کہ اس کے دل میں عشق حسین تھا۔ بہت ظلم ہوا ہے، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں سب کچھ لکھا ہے، اور جو یہ ظلم کرنے والے ہیں یہ خود کو کوئی مسلک سے منسوب کرتے ہوں گے، در حقیقت یہ لوگ انسان کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بھائی اگر تمہیں اتنی تکلیف ہے تو اسے طلاق دے دو، لیکن یہ یزیدیوں کا، تکفیریوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ کراچی میں بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک باپ نے اپنے سگے بیٹے کو قتل کر دیا اسی وجہ سے، اس پر بھی ہم نے ویڈیو کی تھی، اور اس واقعے کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ جن لوگوں کے دلوں میں بغض اہل بیت پایا جاتا ہے ان میں انسانی صفات ختم ہو جاتی ہیں، وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو دو واقعات ہیں جو کہ سوشل میڈیا کا آج دور ہے، چیزیں منظر عام پر آ جاتی ہیں، نہ جانے کتنے ہی ایسے اور واقعات ہوئے ہوں گے جو کہ منظر عام پر اب تک نہیں آئے۔ ایسے یزیدی، ایسے تکفیری ہیں، ان کے ہم خیال، ایسے افراد کا معاشرے میں کھلا گھومنا معاشرے کے لیے خطرے کا باعث ہے، انتشار کا باعث ہے ان لوگوں کا آزاد گھومنا۔ اور جہاں جہاں بھی یزیدی فکر پائی جاتی ہے وہاں پر یہی کچھ ہو رہا ہے، خواہ وہ پارا چنار ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، دوسرے ممالک ہوں، افغانستان، نائجیریا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے اس محرم میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عزاداروں پر کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ جرم ان کا صرف یہ ہے کہ امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ تو دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، بغض اہل بیت انسانیت ختم کر دیتا ہے، اور جو حسینی ہیں، جو محب اہل بیت ہیں، دنیا میں کہیں پر بھی ہوں وہ آپ کو ظالم نہیں ملیں گے، آپ کو شدت پسند، انتہا پسند حسینی نہیں ملیں گے۔ یہ حرکت جب بھی کی جاتی ہے یزیدی عناصر کی جانب سے کی جاتی ہے۔ راولپنڈی کے اس نواحی گاؤں میں جو یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ یہ ظلم کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کر کے انہیں قانونی طور پر نشانہ عبرت بنایا جائے۔ مومنین اکرام، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔